میں نے کہا بریلوی کوئی فرد کا نام نہیں ہے، بریلوی ایک فکر کا نام ہے۔ بولا وہ کون سی فکر ہے؟ میں نے کہا یہی فکر ہے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، دھوکے میں ہو، بغور دیکھو، اکھا پٹ کے دیکھو، مرا نہیں، بولیا مریا میں نہیں سمجھے آپ؟ بولیا مریا میں نہیں، مریا کوئی اور ہے۔ میرے جنازے پر رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ کیا بات، بس اتنا ہوتا ہے۔ المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کہا سنی مرتا تو نہیں ہے، سنی مرتا تو نہیں ہے، وہ ادھر سے شفٹ ہوتا ہے محبوب کے جلوے دیکھنے کے لیے۔ اور جب وہ جہاں جاتا ہے نا تو وہ یہی کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ میں نے کہا یہ بریلویت، لگاؤ فتویٰ، یہ بریلویت ہے، اور اسی کا نام بریلویت ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، اسی کا نام رضویت ہے۔ آج پیڑوں کو نہیں، پیڑوں کو غلط فہمی ہے اور پیڑوں کو پریشانی ہے۔ یہ رضوی کیا ہوتا ہے؟ رضوی کیا ہوتا ہے؟ میں کیا تو 2018 دے ترنے وچ نہیں تکیا؟ میں کیا تو نہیں تکیا؟ او ویل چیئر تے بیٹھا بابا اوہی کہندا سی لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، لکھیا پڑھیا سب بلا رہے۔ بابا جی سے میں نے کہا بابا جی آپ تو لکھاتے پڑھاتے تھے، آپ نے تو 30 سال تدریس کی ہے، میں نے خود کہا۔ تو آپ نے ایسے مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہا پتر لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نا سجن دا گا رہی۔ میں نے کہا یہ بریلویت ہے پیر صاحب، یہ بریلویت ہے۔ بولا کیا بریلویت ہے؟ میں نے کہا یہی بریلویت ہے کہ اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، نو وچ نو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیا کیوں جڑیا۔ میں نے کہا یہ بریلویت ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ بریلویت ہے۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے میر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جا لڑیا۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ پیر صاحب بریلویت کیا ہے؟ بولا نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ بریلویت ہے کہ تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی تو اب سمجھاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ کامران بھائی اوپر بلائیے گا، 2-3 سال 8-10 سال کا بچہ اوپر آ بیٹا۔ میں نے کہا اس کو بریلویت کہتے ہیں کہ تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب تھوڑی سمجھ آ گئی۔ پیر صاحب آکھڑ لگے تھوڑی سمجھ آ گئی۔ میں کیا بس گل مکاڑ لگا، میں ختم نبوت تے گل کرنی ہے، پہلے کرنٹ ایشو چل رہے بریلویت والا، میں کہ تھوڑا بھی لیپا لاپی کر دئیے، تھوڑا نیلسل پینٹ لا دئیے، نہیں سمجھو، پہلے تھلے لانا کے پہلے تھڑے کھرچن لانی ہے، پھر اتنے جڑی ہے پلاسٹر و پیرس لانا ہے، پھر اتنے لاپی لانی ہے، تو پھر اتنے آخر وچ لان لگا پینٹ، انہوں کہندے نے ماسٹر پینٹ۔ اور کیڑا ماسٹر پینٹ؟ جڑا بریلی شریف دا ماسٹر پینٹ ہے۔ بولا شاہ صاحب تھوڑا سمجھ آئے، تھوڑا سمجھ آ رہا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب اتنا سمجھ لے کہ پوری دنیا میں بے غیرت ہو جائے، سب لوگ بے غیرت ہو جائے، ایک بچہ اتنا سا با غیرت ہو، نہیں سمجھے آپ بات؟ ایک اتنا سا بچہ غیرت مند ہو اور کوئی گستاخ
جب رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرے یا اولیاء کی شان میں یا صحابہ کی شان میں یا اہل بیت اطہار کی شان میں یا ماں سیدہ کی شان میں اگر بے ادبی کرے تو اتنا سا غیرت مند بچہ اس گستاخ کا گریبان پکڑے، اس وقت اس بچے کا جو پنجہ اس گستاخ کے گریبان میں ڈلے، اس پنجے کو بریلویت کہتے ہیں۔ یہ پنجہ بریلویت، یہ جو پنجہ بچے کا ڈلا نا، اور گستاخ کی زبان صاف ہاتھ سے نہیں نکالی جاتی کھینچ کے، اتے تھیلی چڑھا کے آنکھیں منہ کھول، تیری گندی زبان چھک کے باہر کٹا، تو اس وقت اس گستاخ کی اس گندی زبان پر اوپر تھیلی چڑھا کر اتنا سا بچہ جب ہاتھ ڈالے گا، اس ڈلے ہوئے ہاتھ کو احمد رضا خان کا فیض کہتے ہیں۔ عشق محبت، 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 فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ بندہ ہوئے نقش بندی پیر دا مرید، مسئلہ تھوڑا میں سلجھا دے دسو، بندہ ہوئے نقش بندی پیر دا مرید، خواجہ عبدالعاد نقش بندی صاحب دا مرید ہے، لیکن کہندہ میں رضوی ہاں، کہندہ رضوی ہاں، وہ اتھے لبیک دا نعرہ لاندہ سی تے امریکہ پہ یہودیاں دی چڑیاں گیلیاں ہو جاڑ دیا سن۔ میں نے کہا اس کو بریلویت کہتے ہیں پیر صاحب، میں نے کہا رانا صاحب یہ بریلویت ہے، بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو اور ایک دفعہ اسے ہاتھ اٹھا کر کہے انہیں جانا، ایسے ہاتھ اٹھا کر کہے ویل چیئر پر بیٹھا ہے اور ایسے کہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امریکہ کا وزیر اعظم فون کرے اس بابے کو روکو یار، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ میں نے کہا گریٹ بلڈر بڑے بڑے برطانیہ کے گستاخ، امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، اٹلی کے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بابے سے جب کانپے نا، جب ان کا تو نکلے نا، تو انہیں تو نکلے نا، جب سٹ لگتی ہے نا، سٹ تو چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تو میں کہا پیر صاحب یہ جڑی سٹ لگی ہے نا، اس سٹ نو کہندے نے بریلویت۔ بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، پائی رضوی شیر گستاخاں نو ناپے، جڑا ہاتھ چوک کے لاوے لبیک تے نعرے، سمجھے میری کنڈ تے میرے نبی دا ہاتھ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ جو نعرہ لگاؤ گئی ہے میرے بابا خادم حسین رضوی کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے لگا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیت فقتلوہ، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میں کہا پیر صاحب اے جڑا ویل چیئر تے بابا آواز لاندا سی نا تے وڈے وڈے کمن لگ جاندے سی نا، اس سٹ دا نام بریلویت ہے۔ اے جڑی سٹ لگدی سی نا، اور وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے میں قربان جاؤں ان موٹے موٹے ہاتھوں پر، ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے انہیں جانا، اور وہ بتاتے تھے کہ ان کے جو غلام ہو گئے۔ آج بھی جاؤ جامع مسجد رحمت للعالمین میں،
آج بھی جاؤ بابا جی کہتے تھے اتے آ کے میری قبر پہ کھڑے ہوئے ہو. بابا جی کیا کہتے تھے شاہ صاحب؟ بابا جی کہتے تھے میری قبر پہ کھڑے ہو کے 4 دفعہ 3 دفعہ نعرہ لگانا لبیک لبیک. میں نیچے سے جواب نہیں دوں تو میرا نام حسین کا خادم نہیں ہے. میں کہا پیر صاحب یہ بریلویت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں کہا پیر صاحب یہ بریلویت ہے. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید سے بس بات ختم کرتا ہوں پھر ختم نبوت پہ آتا ہوں. اگر صرف خدا کی قسم بریلی شریف کا اتنا فیضان ہے صرف بریلویت پر تقریر کروں نا تو ولادت کا وقت ہو جائے گا. ہاں ہم احمد یعنی کہ جشن ولادت کا وقت آ جائے گا. ہم نے علی کا نام بھی ٹھوک کے لیا کہ نہیں لیا بھی؟ بے شک الحمدللہ. قاسم حسان کو میں نے نہیں کہا علی کے نعرے لگا, میں نے خود ساتھ میں لگائے کہ نہیں لگائے؟ بالکل لگائے ہیں. اے پیڑا نو غلط فہمی ہے کہ اے رانا طارق تے ذوالفقار شاہ تے اے ارسلان تے اے علی علی نہیں کر دے. میں کیا تہاڈی غلط فہمی اسی تے کہنے ہیں کہ ادنا ہے کون کون اور علی ہے کون کون. حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. کون کون نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا, نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا, چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون. نعرہ حیدری 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 حیدر 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 حیدر. وہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بات سنا رہا تھا. آپ کا ایک مرید تھا بڑا دیوانہ تھا, بڑا دیوانہ تھا. یہ دیکھو نا یہ اکابر کا فیض ہوتا ہے. بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی. مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا ایک مرید تھا بڑا, گلی محلے میں جاتا گلی گاؤں میں جاتا کہتا میرے پیر حضور مفتی اعظم ہند ہیں, بڑے سونے نے میرے پیر. اور ہر پیر کہتا میرا, ہر مرید کہتا میرا پیر سونا ہے. پاویں پیر جڑا ہے کچھ بھی نہ ہوئے, ہاں داڑھی منڈا ہی ہوئے, نمازہ اتھے نہ مدینے وچ پڑھ دو. ہاں اچھا وہ ایسے پیر مدینے میں بھی جاتے ہیں نا تو کمرے میں لیٹے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں اب ان سے پوچھو اب تو مدینہ آگے تھے تے پڑھ خدا دا واسطہ اتھے تے پڑھنا, پہلے مدینے وچ پڑھ دسے تے ہن اتھے پڑھ. پھر کہتے جی ہمارے دل کی نماز ہے. میں نے کہا تو علی سے بڑا نمازی, تو علی سے حسن سے بڑا نمازی, امام حسن سے, تو امام حسین سے بڑا نمازی ہے. امام حسین نے تو کربلا میں بھی یہ کہا کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا, کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا, سر پہ دشمن آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی, اے حسین ابن علی, ساتھ مل کر بولو, کربلا تک آواز جانی چاہیے, بولو اے حسین ابن علی, بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, علی 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 علی, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. شاہ حسین شاہ حسین. ساڈا نعرہ ہے نہیں, ساڈا نعرہ ہے نہیں, ہاں جی نا 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 نا, ساڈا نعرہ ہے واہ حسن یا حسین. واہ واہ واہ. نہیں سمجھ آئی؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ حسن یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. واہ حسن شاہ حسین. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال, سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال, کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے.
مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا ایک مرید تھا, جگہ جگہ جاتا تھا, کہتا تھا میرے پیر بڑے سونے نے, بڑے سونے نے, شریعت دے بڑے پابند ہیں. تو ایک تھا ایسا ہی کوئی رضویوں سے چڑھنے والا, اور دیکھا منو اپنے پیر کو لے جانا, تو وہ لے گیا. تو اس نے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے پوچھا مجھے بتائیے نبی پاک کی صاحبزادیاں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں, ان کے نام بتائیے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, اٹھے, اندر کمرے میں گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے اور بیٹھے اور کہا اب پوچھو. تو اس نے کہا لے, اس مرید کو کہا تو کہتا ہے کہ میرے پیر مفتی اعظم ہند ہے, یہ کیسا مفتی اعظم ہے, ان کو نبی پاک کی صاحبزادیوں کے نام نہیں آتے؟ حضور مفتی اعظم سرکار نے فرمایا ایسے ہاتھ باندھے تو زانو ہو کر بیٹھے, فرمایا بھائی مجھے معاف کرنا, نبی کی بیٹیوں کے نام لینے تھے اور میرا وضو نہیں تھا. کہا اب پوچھ نبی کے پورے خاندان کے نام تجھے بتاؤں گا. میں کیا پیر صاحب نبی کی صاحبزادیوں کے, رسول زادیوں کے نام بے وضو نہ لینا یہ بریلویت ہے. ہم بریلوی نہیں, میں کیا بریلوی ہونا ہر کسی دا کام نہیں. بریلوی وہی ہوندا ہے جنوں نبی پاک دی نگاہ عنایت مل جاندی ہے, بس بات. ویسے تو بہت سارے لوگ سنی کہ کوئی کینیڈا کا مجدد بن گیا, تو کوئی انگلینڈ کا مجدد بن گیا. ختم نبوت پر حرام, ذرا اس کے منہ سے, اس تلے کے منہ سے ایک لفظ نکلا, ختم نبوت پر ایک لفظ نہیں نکلتا, اور الٹا کہتا ہے کہ وہ ممتاز قادری گستاخ تھا, ممتاز قادری واجب القتل ہے, اس نے جو ہے غلط کیا ہے وہ قاتل ہے. میں نے کہا یہ مسئلے بیان کرنا تمہارا کام نہیں, چھوڑو. میں کیا خسرے دا کام نہیں مسئلے بیان کرنا, اے جڑیاں دا کام ہے. جڑے بھی جڑے حسین دے خادم اور, یعنی خادم حسین اور نالے رضوی بھی اور, یہ ان کا کام ہے. اب بس ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے سیدی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ, پھر ختم نبوت کے مضمون پہ آتا ہوں. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. نہیں ایسے نہیں نا یار, اعلیٰ حضرت کا نام وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین, یہ ساتھ خواجہ غریب, ہمارے غریب نواز سرکار, امام اہل سنت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب. آپ غازی علم دین شہید کو ملنے کے لیے جاتے تھے نا, تو غازی علم دین شہید نے کہا کہ اے بابی آ کے میں نے بڑا تنگ کر دینا. تو آپ نے فرمایا یہ کون سا مشکل ہے, اپنی بیرک کے بال رکھ دے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہا پہلا مصرع لکھ دے اور آخری مصرع لکھ دے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اب جب واپس آئے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب دوبارہ غازی علم دین شہید کو ملنے کے لیے آئے, کہا سنا, کہا بندہ نواز میں تو ان کو بڑی دلیلیں دیتا تھا, بڑا کہتا تھا میں سنی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں غوث پاک کو ماننے والا ہوں, میں فلاں ہوں. وہ تمہاری بات نہیں مانتے تھے, وہ تو مجھے روز ملنے آتے تھے. کہا یہ کون سا وظیفہ آپ نے بتایا؟ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کہا سب کو وظیفہ دے رہا ہوں, سب کو وظیفہ دے رہا ہوں, یہ اپنے دروازوں کے باہر لکھ دو. کہا کہ وظیفہ کوئی نہیں تھا, ایک جڑے دا نا ہے احمد رضا. یار سنی جاگ نا, کہا یہ جڑے کا نام ہے, مرد کا نام ہے احمد رضا. جہاں یہ نام آ جائے وہاں خسرے نہیں آتے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ 22 اگست 1974 کو 22 اگست 1974 کو قومی اسمبلی کے دروازے کھٹکھٹائے گئے تھے. قومی اسمبلی کی دیواروں میں بھونچال آیا تھا, زمین میں زلزلہ آیا تھا. سارے اسمبلی کے ممبران ایسے ہل گئے, انہوں نے کہا کون آیا؟ تو ایسے امامہ باندھا ہوا ایک آدمی, اس رنگ کا امامہ, نہیں سمجھا سنی تو سمجھا ہی نہیں. اس رنگ کا امامہ باندھا ہوا ایک آدمی ایسے اپنا اسٹ ٹیک کے کھڑا ہوا اسمبلی کے دروازے پہ.
اس نے کہا احمد رضا کا غلام آیا. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا قادیانیوں کو کافر قرار دینے آیا ہوں. تم کہتے ہو ہم بریلوی نہیں ہیں. وہ کہتے تھے میں احمد رضا کا غلام. پتہ کون تھے؟ امام اہل سنت قائد انقلاب الشاہ امام احمد نورانی صدیقی صاحب. اور پتہ یہ کون تھے؟ یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے تھے. شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی صاحب کے بیٹے تھے. جب قادیانی اپنے دلائل دیتا نا، بس بات ختم کر رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. قادیانی جب اپنے دلائل دیتا نا، 96 گھنٹے کے دلائل کا تبادلہ ہوا. 22 اگست 1974 کو یہ دلائل چلے دونوں طرف سے، اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانی قیامت تک کے لیے ملک پاکستان میں مرتد ہو گیا. قیامت تک کے لیے مرتد ہو گیا. تو سارے یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیٹ والے، جو پہلے پیٹ اندر جاتا ہے پھر پیچھے سے اندر جاتے ہیں. یہ سارے کھڑے ہوئے تھے. آگے جو امام کھڑا تھا وہ امام نورانی تھا. وہ قادیانی کھڑا ہو کے جب دلائل دیتا نا تو سارے اپنے اپنے بغلیں جھانکتے. اب کیا کریں؟ ایسے اسا ٹیک کے نورانی صاحب کھڑے ہوتے اور آپ کہتے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا. آپ کہتے تمہارا جواب احمد رضا کا غلام دے گا. یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ پاکستان کی عدالتوں کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھو ان تاریخوں کے. آپ ایسے کہتے ٹھوک کے کھڑا ہوتے. آپ کہتے احمد رضا کا غلام تمہارا جواب دے گا. آپ جواب دیتے، اپنے دلائل قائم کرتے، پھر ہر ٹرم کے اندر 3 یا 4 سوال کرتے، اور سوال کرنے کے بعد کہتے ایسے اپنا اثر ٹھوک کے کہتے قیامت تک ذریت قادیانیت پر نورانی کا یہ قرض ہے، اس کا جواب دینا. مولانا عبد المصطفیٰ ازری صاحب باہر نکلے، مولانا ذاکر اللہ سیالوی صاحب، دیگر علماء جو آپ کے ساتھ تھے، باہر نکلتے تو آپ سے پوچھتے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے، یہ ایسا کیا ہے؟ تو نورانی صاحب فرماتے ہیں میں یہ خود نہیں کہتا، کہلوایا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ختم نبوت کے آج ٹھیکیدار بن گئے کہتے جی ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں نے کہا تم سے تو ایک ویل چیئر والا بابا نہیں سنبھالا گیا. تو وہ اتنا بڑا احمد رضا جس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، ویل چیئر والا بابا، اتنا بڑا امام احمد رضا، وہ کون ہوگا؟ بس آخری بات عرض کر دوں میرے سنی جوان. اب کیا ہوا کہ قادیانیوں نے 1980 میں ایک نئی حرکت شروع کی. کیا کہ وہ مرزے کی بیوی کو کہتے ام المومنین، اور مرزے کے ماننے والوں کو کہتے صحابی، اور مرزے کے بچوں کو کہتے آل بیت. اب سارے مولوی بغلے جھانکنے لگے. انہوں نے کہا بھائی پہلے بڑی مشکل سے قومی اسمبلی کے اندر معاملہ حل کرایا تھا، اب پہنچ جائے گا. پھر اس وقت احمد رضا کا غلام اثر ٹیک کے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا نورانی کرائے گا. آپ پھر گئے، آپ نے کہا کہ خبردار، یہ مسلمانوں کے نبی کا قانونی حق ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بیوی کو ام المومنین بولو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ماننے والوں کو صحابی بولو، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بچوں کو، اس کی حرام ناجائز اولاد کو تم جو ہے وہ آل بیت بولو. 1984 میں پھر مسئلہ کھڑا ہوا. 1984 میں کیا مسئلہ کھڑا ہوا؟ یہ اپنی عبادت کو اذان کہتے، نماز کہتے، اپنے اعلان عبادت کو نماز اذان کہتے، اپنی مسجدوں میں مینار لگاتے، اپنی مسجدوں میں گنبد لگاتے. پھر سارے مولوی پریشان ہونے کا بھائی پہلے بڑی مشکل سے مسئلہ ہوا تھا، پھر بڑی مشکل سے مسئلہ ہوا. پھر جو آدمی کھڑا ہوا قومی اسمبلی کے دروازے پہ جا کے، اسے بھی دنیا امام احمد رضا خان کا غلام کہتی ہے. وہ جا کے کھڑے، انہوں نے کہا خبردار قادیانیوں، تمہاری عبادت گاہیں مسجد نہیں ہے، تمہارے یہ جو عبادت گاہوں کی یہ جو لمبے لمبے جو تم نے یہ پھنتروں سے کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ مینار نہیں ہے، یہ جو تم نے گنبد بنائے ہوئے ان کو گنبد نہیں کہا جائے گا، یہ جو تم نے اپنی عبادت گاہوں کے اندر، یہ مندروں کے اندر
یہ جو تم نے آگے سے یہ ایسے ایکسٹرا دیوار سے نکالی ہوئی ہے اس کو محراب اور منبر نہیں کہا جائے گا. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ کون تھا, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا غلام تھا. آخری پیغام دوں گا کہ جب تک ختم نبوت کے پیرے داری زندہ رہے گی اس وقت تک بریلویت زندہ رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں, جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک, عرش سے لے کے فرش تک, فرش سے لے کے عرش تک, تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک, شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, کہ جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں 18,000 عالم میں رب نے یہ مور لگا دیے اور ہر مخلوق کو یہ بتا دیا ہے, چاہے وہ زمین پر چلنے والی چیونٹی ہے یا زمین پر چلنے والا ہاتھی ہے یا زرافہ ہے, یا آسمانوں پر اڑنے والا باز ہے, یا آسمان کے ستارے ہیں, یا سورج ہے, یا چاند ہے, اس پوری کائنات میں رب نے یہ اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب نے یہ اعلان کر دیا, لوگوں سن لو, ابھی میں نے محمد کو بنایا نہیں تھا, فیصلہ پہلے کر دیا تھا, یہ میرے سب سے آخری رسول ہے. یار سنی میں تجھے بڑے نزدیک لے کر جا رہا ہوں. اب عقیدہ کیا ہے, ختم نبوت کا عقیدہ سمجھو. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. میرے ساتھ دہراؤ اس کو, نبی پاک کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. اب ادھر قادیانی اٹھتے ہو کہتے ہیں جی دیکھو حضرت عیسیٰ السلام تو آئیں گے. تو میں نے کہا دجالیو, دجالو تمہیں نہیں پتا, ہمارا عقیدہ یہ نیا نبی نہیں آئے گا. نہیں سمجھے آپ, ہمارا عقیدہ یہ نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے نبوت دی جا چکی ہے اور وہ آ کر کوئی اپنی شریعت پر تو عمل نہیں کرائیں گے. نوجوان سمجھ رہے تو, یہ تیرا سمجھنا لازمی ہے. میرے بچے یہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کے نوجوان بیٹھے, تمہارا سمجھنا لازمی ہے. تقریر ہو گئی ہے, اب تدریس ہے, اب یہ کلاس روم ہے, ٹھیک ہے. اب عقیدہ یہ کہ اب ہم بھی کہتے ہیں ان کو کہ بھائی معراج کی رات سارے نبی آئے تھے, تو وہ سارے نبی آئے تو کیا نبی پاک کیا ہمارے اس عقیدے پر حرف آ جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ نے عقیدہ ہمارا پورا سنے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اور اگر کوئی پہلے والے نبی بھی, دیکھو ہم اہل سنن ہیں, ہم نبی کے لیے نئے کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. نہیں سمجھے آپ, یہ ہمارا ادب کا تقاضا ہے. نئے کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہاں, ہم ادب کے تقاضے کے تحت وہ لفظ بھی نہیں بولتے. اب یہ تو ہو گیا ہمارا عقیدہ. اب ایک ایسا آدمی ہے, اب اس عقیدے کے کچھ احکام ہیں. میرے بچوں کو سنو, یہ اسکول کالج کے جو بچے بیٹھے ہیں اس کو سنو. اس کے کچھ احکام ہیں, حکم ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ جو آدمی بھی مسلمان ہوتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہو جائے تو ایسا آدمی صرف کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہے. بات سمجھ آئی؟ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ تو
یہ یاد رکھیں کافر کا بائیکاٹ کرنے کا حکم نہیں ہے. کافر کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. کافر کی دکان ہے کپڑے کی، آپ اس سے کپڑا خرید سکتے ہیں. کافر کی دکان ہے دودھ کی، آپ اس سے دودھ لے سکتے ہیں. دہی کی دہی لے سکتے ہیں، لکڑی کی لکڑی لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مرتد ہے، ہاں کافر سے گوشت نہیں لے سکتے، یاد رکھیے گا، ذبیحہ اس کا نہیں لے سکتے. تو لیکن اگر کوئی مرتد ہے اس کا شریعت مطہرہ نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا. شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے. چاہے قادیانی ہو، چاہے ذکری ہو، چاہے بہائی ہو، چاہے مسلمی ہو، چاہے انصوی ہو، چاہے متنبی ہو، کوئی بھی نبوت کا دعوے دار نبی پاک کے بعد. اور یہ بھی یاد رکھو ادب کے تقاضے کے تحت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے کہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار. ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارے استاد کہتے تھے، مولانا عبدالرشید صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے آپ؟ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعوے دار اگر اس پر کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مرتد ہے. اور مرتد کے احکام میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا ایک تو وہ آدمی ہے جو مسلمان تھا اور اس نے کسی بھی نبوت کے دعوے دار پر نبی پاک کے بعد اس کی بات مان لی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو نبی مانتا ہوں. لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ جو پہلے کافر تھا، وہ کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آیا. انہوں نے دیکھا کہ بھائی، انہوں نے کہا دیکھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پگڑیاں باندھتے ہیں وہ بھی پگڑیاں باندھتے ہیں. قادیانی اور یہ جو ذکری جو ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ ہم سے سوڑی سوڑی پگڑیاں باندھتے ہیں. کیا سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، سونا جنگر رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو. ہاں تو قادیانی یہ انہا وڈا ترہ بندے نے اتے تے مہنگا ترین کپڑا بندے نے. اتنا مہنگا کپڑا ہم نہیں باندھ سکتے. ہم تو محفل والوں کو کہیں کہ کتابیں چھانتے یہ کرتے کہ شاہ صاحب اتنا ہی ہے بس. ہاں نعت خانوں پہ لٹائیں گے، اپنی ترجیحات بدلو. علماء کو مقدم رکھو. ہاں کبھی رپورٹ ملتی فلاں شہر میں نعت خوان پر 20 لاکھ لٹائے، اسی نعت خوان کو دوسرے شہر والے بلائیں گے 40 لاکھ لٹائے. یہ نعت خوان کیا کرے گا؟ تمہارے مسلک کا کوئی کام کرے گا؟ ہاں وہ نعت خوان جو خالد حسنین خالد تھا، ہاں خود مدرسے کی جھاڑو لگاتا تھا، خود مدرسے میں وائپر لگاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، خود ساتھ بیٹھ کے ان کا سبق سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا. ایسا کوئی نظر آتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بیوٹی پارلر میں ہی جانا ہے. ہاں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ ایک رافضی پیر تھا، وہ کہنے لگا شاہ جی بڑے دلائل دینے لگا، مجھے بڑے دلائل دیے، باتیں کرتا رہا. میں بھی اس سے میں نے کہا پیر صاحب ایک کام کرتے، باہر نکلتے ٹھیلے والے کو روکتے ہیں، اپنی بوتھی تو بھی انہوں 10 میں بھی 10 دینا. اس سے پوچھ لیتے علی کا نور کس کے چہرے پہ چمک رہا ہے. ہاں جی تو خدا را اپنی ترجیحات کو بھی بدلو میرے سنی بھائیوں، ترجیحات کو بدلو، ادارے بناؤ، اداروں میں جا کے خبر لو. چونکہ میں خود مدرس ہوں، 16 سال سے پڑھا رہا ہوں. دربا یدرب دربن فہو دار پڑھا رہا ہوں. بابا جی جو گردانے سناتے تھے نا، ہاں تو ہم نے بابے کے سنا دوں اور نہ کرے. میں کیا پیر صاحب بریلویت اس کو نہیں سمجھ آتی، پھر بھی کہہ رہا ہے ذرا بابے کی ٹون مجھے سنا دو. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف من مضرب مضربان مضارب مضارب والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضارب مضربة مضربتان مضارب مضاربة مضراب مضرابان مضراب مضرابان مضارب مضارب مضاربة افعل التفضيل المذكر من اضرب اضربان اضربون اضارب وادارب
والمؤنث منه دربا دربيان دربيات درب ودريبا وفعل التعجب منه ما أدربه وأدرب به ودرب يا دربت. یہ بابا جی کا فیض ہے، میں بابا جی کے شاگرد سے پڑھا ہوں. میرا دادا استاد ہے بابا خادم حسین نظمی. اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم. لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن الامر منه اکرم لتکرم لیکرم 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 والنهی لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم الظرف منه مکرم مکرمانی مکرمات. جو ابھی تک چپ بیٹھا ہے دل کر رہا ہے اسے مائک دے کے کہوں گردان سنا. سارے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کامران بھائی جو جس نے پڑھ کے 2-4 سال پڑھایا نہیں ہے نا مولوی وہ بھی گردان نہیں سنا سکتا. آپ ان سے ہمیں تو 16 سال ہو گئے. صبا ہم نے بھی کچھ دن گلیوں کی خاک چھانی ہے، نگار مسجد اقصی میں کب سونے کا پانی ہے. ہاں جی تو بہرحال ختم نبوت کے باب کے اندر اب حکم یہ ہے کہ کوئی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا. اب جیسے ہمارے جوان کہتے شاہ جی توڑی بھی سونی پگڑی ہے تو وابی بھی سونی پگڑی بدی ہے، توڑے بھی اتھے پرنا پہ تو وہ بھی پان لگ گئے، توڑے ہاتھ وچ بھی تسبیح ہے اودے ہاتھ وچ بھی تسبیح ہے، توڑے ہاتھ وچ بھی صافہ جڑے ساڑے علماء رکھتے نے عصا تو اودے ہاتھ وچ بھی عصا ہے تے تساں بھی جڑا ہے تسبیح کھڑکان دے تو وہ بھی کھڑکا رہے ہیں. تے فرق کی ہے تے میں کہتا کہ پگڑی وہ بھی بن رہے تے پگڑی قادیانی بھی بن رہے، تسبیح وہ بھی کھڑکا رہے تے تسبیح قادیانی بھی کھڑکا رہے، صافے وہ بھی بن رہے تھے انہیں بھی بدے نے. تے فرق کنج ہوئے گا؟ بولا فرق انج ہوئے گا کہ جس کو کھٹکھٹا کے چیک کریں گے بتا احمد رضا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کھوٹے کھرے کی پہچانے سے. اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کافر تھا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا چکنی چپڑی باتوں میں اور اس نے ان کی بات پر آ کر سمجھا کہ میں مسلمان ہوں اور مرزے کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ گیا تو پھر بھی یہ مسئلہ یاد رکھو ایسا آدمی بھی مرتد ہے. وہ کافر تھا اب کافر سے تھوڑی اور ترقی ہوگی اس کی، اپ گریڈ ہو گیا مرتد ہو گیا. لیکن اب ایک ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ کتنا نازک ہے. میرے نوجوان کان کو کھول کے سننا، جو یہ کہتا ہے کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا لیکن پیشوا مانتا ہوں، مقتدا مانتا ہوں، رہنما مانتا ہوں، تو علماء عقائد نے لکھا یہ بھی مرتد ہے. اب ایک ایسا آدمی ہے، بس جلدی جلدی مسئلے بتاتا جا رہا ہوں. اب ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے نہ مقتدا مانتا ہوں نہ پیشوا مانتا ہوں، نہ ہی میں مرزا کو امام مانتا ہوں، بس اچھا آدمی مانتا ہوں. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسا آدمی بھی مرتد ہے. کہا کہتا ہے ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے. ادھر دیکھنا حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اتنا نازک مسئلہ ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب یمامہ کی جنگ لڑی جا رہی تھی نا تو میں جماعت کرانے کے لیے جب کھڑا ہوتا تھا، سید صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں جماعت کرانے کے لیے جب کھڑا ہوتا تھا وہ صحابہ جنہوں نے کبھی بھی جماعت ترک نہیں کی ان میں سے ٹوٹل 6 یا 7 یا 8 یا 10 صحابہ میرے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے تھے. میں جماعت سے سلام پھیر کے جاتا تھا تو کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ادھر سے کٹا ہوا ہے، کسی کی کونی ادھر سے کٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن پر برچھیاں لگی ہوئی ہے، کسی کے پیٹ پہ برچھیاں لگی ہوئی ہے.